فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر اپنا کلام نازل فرمایا، اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اس عظمت والے کلام میں، برکت والے کلام میں اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب، میرے اس کلام کے اندر میری بندی مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ وہ خاتون کتنی شان والی ہے، وہ کتنے مرتبے والی ہے، اس کی شان اللہ نے کتنی بڑھائی، اسے کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور پوری سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ پوری تفصیل سے ان تاریخ کے حوالے سے، چونکہ 25 دسمبر عنقریب ہے، آج 22 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ عیسائی جو اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، اسلام کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آج ہم اس عقیدے کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، آپ کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کی بنیاد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر مومن اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طریقے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے خود سورہ مریم میں فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب میری طرف سے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب میں میری بندی مریم کا ذکر کیجئے۔ آپ ان کے بارے میں پڑھیے اور پڑھ کر آپ اپنی امت کو سنائیے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر اپنا کلام نازل فرمایا، اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اس عظمت والے کلام میں، برکت والے کلام میں اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب، میرے اس کلام کے اندر میری بندی مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ وہ خاتون کتنی شان والی ہے، وہ کتنے مرتبے والی ہے، اس کی شان اللہ نے کتنی بڑھائی، اسے کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور پوری سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ پوری تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا، ان کی ولادت کا ذکر بھی فرمایا، ان کے والد کا ذکر بھی کیا، حضرت عمران کا ذکر بھی فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے منت مانی تھی، یا اللہ مجھے جو اولاد ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ پاک نے ان کے والد کا ذکر بھی فرمایا، ان کی والدہ کا ذکر بھی کیا، ان کی تربیت کرنے والے ان کے خالو حضرت زکریا
علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ نبی کی تربیت میں رہی، ایک نبی کی تربیت میں جوانی کی طرف بڑھی۔ اللہ پاک نے پھر حضرت مریم کی عبادت کا ذکر بھی کیا، ان کی ریاضات کا ذکر بھی کیا، ان کے تقوی طہارت کا ذکر بھی کیا، ان کی حیا کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کلمات کا ذکر بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ وہ اللہ کی اتنی محبوب بندی تھی، اتنی عبادت کرنے والی تھی، اتنی اللہ اللہ کرنے والی تھی، اللہ بے موسمی پھل انہیں کھلایا کرتے تھے، جس پھل کا موسم بھی نہیں ہوتا اللہ پاک وہ بھی انہیں عطا فرمایا کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں تشریف لائے، حضرت مریم کو دیکھا پھل کھا رہی ہے، ایسے ایسے پھل کھانے کے لیے ملے جن کا موسم بھی کوئی نہیں، بازار میں موجود بھی کوئی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا بیٹی یہ پھل کون لے کر آیا؟ یہ پھل تجھے کس نے لا کر دیے؟ یہ پھل تجھے کس نے لا کر یہاں پہنچائے؟ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی، قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی اے میرے خالو مجھے کوئی انسان یہ دے کر نہیں گیا، کسی بازار سے میں نے نہیں منگوائے، کسی مارکیٹ سے میں نے نہیں منگوائے، کسی باغ سے میں نے یہ پھل نہیں منگوائے، بلکہ براہ راست میرے پروردگار کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے۔ یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے جو مجھے پھل بھی عطا کرتا ہے، کھانے کے سامان بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بندی مریم کا ذکر فرمایا، اسی ذکر کے بارے میں فرمایا میرے محبوب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ میری بندی مریم کا ذکر بھی کیجئے، ان کا ذکر میرے بندوں کو پڑھ کے سنائیے۔ فرما پھر خاص طور پر ان کے بیٹے کی ولادت کا ذکر کیجئے۔ ایک دن وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئی، مشرق کی جانب چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر دور جانے کے بعد اپنے اور اپنی قوم کے درمیان ایک پردہ لٹکا لیا، ایک کپڑا درمیان میں حائل کر لیا۔ سردی کا موسم تھا، اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کرنا چاہ رہی تھی، اپنے بالوں کو سنوارنا چاہ رہی تھی، تھوڑی سی دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ حیادار عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، شرم و حیا کا خیال بھی کرتی ہے، غیر محرم مردوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ پاک نے ان کی صفات کا ذکر فرمایا۔